بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت کو سنبھال سکتے ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھ لیں، انشاءاللہ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت ملے گی۔ محترم ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کے دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی اور محتاجی ہے، یا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں اور انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں اور بندشیں ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ہی آج یہ خاص وظیفہ حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سورہ کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے ہی اللہ بے پناہ نواز دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق سے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر کوئی بہن یا بھائی اپنی خواہشوں اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے اس سورہ کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو وظیفہ کب اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ بس آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا اور سننا ہے اور اس وظیفے کے طریقہ کار جان لیجیے، کیونکہ جب تک آپ کو طریقہ کار پتہ نہیں ہوگا تب تک عمل اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ پر اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ نے جس حاجت کے لیے وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر کے وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے کا حصہ ہیں، آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر مسلمان کو یہ درود پاک آتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت سورہ کوثر کو، جو 30ویں پارے میں ہے، اس سورہ کو سب جانتے ہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی سورہ میں ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو اللہ اور اس کے وعدوں پر کامل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا۔ آپ نے اس سورہ کو 21 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت اپنے دل و دماغ میں اپنے مقصد کو ضرور رکھنا ہے اور تصور میں اس کو پورا ہوتے ہوئے سوچنا ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو رہی ہیں، تنگ دستی راحت میں بدل رہی ہے اور ہر غم خوشی میں تبدیل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا، جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور آخر میں 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر عاجزی اور محبت سے اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم پر اپنے رحمتوں کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم گناہ گاروں کا کوئی سہارا نہیں، ہم تجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ان تمام گناہوں کی جو ہم نے تنہائی میں یا محفل میں کیے، نادانی میں جانتے بوجھتے یا انجانے میں کیے۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔